قاتل تو گیا بھاگ، پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. انہوں نے بھی کوئی اتنی ٹینشن نہیں. بھائی میں نے تو ہمیشہ اللہ سے کہا عدل کرنا، مجھے کیا ہوگا، میں نے بندہ مارا ہی نہیں کوئی، میں نے کو قتل کیا. یہاں تک کہ مقدمہ چلا، قاضی کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ہوتے ہوتے مختصر بات پھانسی تک آ گئی. ان کو آخر وقت تک یقین تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہونی، میں نے قتل ہی نہیں کیا. لکھا جب ان کے گلے میں وہ پھانسی کا پھندا ڈالا گیا نا، تو پھر عرض کرتے ہیں ربا ایک ہی، میں نے تو ہمیشہ تیری بارگاہ میں یہی عرض کی تھی کہ عدل کرنا، تو میں نے تو مارا ہی نہیں بندے کو، تو میں سولی پہ کیوں چڑھنے لگا ہوں. تو پھر آگے سے آواز آئی، بندے اس دن تو بیٹھا تھا تو تیرے پاؤں کے نیچے آ کے ایک چونٹی مر گئی تھی، تو تو خود ہی کہا کرتا تھا یا اللہ عدل کرنا ہے، تو پھر جان کا بدلہ تو جان ہی ہے. تو خود ہی کہا کرتا تھا یا اللہ عدل کری، تو پھر ہم تو عدل کر رہے ہیں، جان کا بدلہ تو جان ہی ہے. تو نے بھی تو جان لی نا اس کی، تو اگر جان لی ہے تو پھر اب جان دینے کو بھی تیار ہو جائے. اس لیے بھائی ڈریو میاں، اس لیے میاں صاحب کہتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کم اچیاں شانہ والے دیں، فضل کریں تے بخش جاون میں جے بھی منہ کالے دیں. ہمیشہ ڈریو. جننے ہیں صوفی بیٹھے دے ہو، داڑیاں والے بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، بھائی جی ڈریو پتر، بڑا زیادہ ڈریو مالک، کہیں یہ توفیق چھن نہ جائے. ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی اترتی دیکھی ہیں، اللہ کلو معافی ہے. ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی اترتی دیکھی ہیں، اللہ معاف کر دے. جس کو توفیق ٹوپی ہے، جس کو توفیق نماز ہے، جس کو توفیق ذکر، ہمیشہ پتر ہر نماز کے بعد گڑ گڑاؤ مالک معافی، مالک پھاڑ نہ لیں، یا اللہ درگزر کریں سڑے گناہ، تو کریم ہے، ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ کرنا ہے. اور ہر وقت اپنے اللہ کی طرف توجہ ہے، ہر ویلے اپنے اللہ والتعان ہے، ہر ویلے اپنے اللہ دا ذکر ہے. جب بھول جاؤ پھر یاد کر لو، پھر غفلت غالب آ جائے پھر یاد کر لو، پھر غفلت غالب آئے پھر یاد. یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے دیکھو کیا معیار تھے تب حضرت. اب تو بیڑے گرک ہو گئے نا، کہ کبھی کیا معیار تھے حضرت محبت الہی کے. حضرت وہ کوئی صوفی صاحب نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے نا وہ دنیا کی مذمت میں گفتگو کرنی شروع کر دی. یہ اس طرح ہے، بندے کو رب سے دور کرتی ہے، بندے سے گناہ کرتی ہے، یہ باپ کو بیٹے کو باپ سے لڑوا دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتی ہے، یہ بندے سے بندے کے رشتے چھین لیتی ہے، یہ ملعون ہے، یہ مغضوب شدہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے. وہ صوفی صاحب دنیا کی مذمت کر رہے ہیں. تو جب وہ خاموش ہوئے نا تو حضرت رابعہ بولی، آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا ہے آپ کو دنیا سے واقعی پیار ہے، دنیا کی مذمت کر رہا ہوں کہ یہ رہزن ہے، یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، یہ بندے کو گناہوں پہ ابھارتی ہے اس کی محبت، میں بیٹھا مذمت کر رہا ہوں اور آپ مجھے پہ الزام دھر رہی ہیں کہ جی مجھے دنیا سے محبت بڑی ہے. آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے، کثرت ذکر محبت کی علامت ہے. تجھے محبت ہے تو اس کا نام لے رہا ہے نا، دفع کر اس کو نام لینا تو اس کا لے. کبھی یہ معیار بھی رہا ہے کہ وہ مذمت میں بھی اس کا ذکر کرنا اچھا نہیں سمجھتے، نام لینا تو اس کا لو. فرمایا یہ تو محبت کی علامت ہے جو تو بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے، جی ملعون ہے، مغضوب ہے، رہزن ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ تو محبت ہے کہ تو بہانے سے بھی تیرے دل میں اس کی محبت باقی ہے، تو اسی لیے بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے. جو بھی ہے چھوڑ اس کو اس کے حال پہ، تو اپنے رب کا نام لے. کبھی یہ بھی معیار رہا ہے حضرت اہل اللہ کا، اللہ سے محبت کا یہ بھی انداز رہا ہے. کبھی وہ اس انداز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کسی کا ذکر ہی نہیں ہے. لیکن اب تو حال یہ ہے کہ سب کچھ ہے، نہیں ہے تو اس کا ذکر نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں. سلسلہ لیا قادریہ شریف کا شجرہ پڑھے نا تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بغیر یہ بعد ان کا نام آتا. بہت بڑے اللہ کے بندے گزرے ہیں. وہ لکھا ہے ایک دن وضو فرما کے نا آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض سے. جیسے ہی آپ نے مسجد میں بایاں پاؤں رکھا نا تو غیب سے آواز آتی ہے، ابو بکر لوگوں کے لیے تو نے اپنا باہر تو دھو لیا. وضو سے پہلے ہم دھوتے ہیں نا، منہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، دائیں بھی بندہ ہوگا بائیں بھی بندہ ہوگا. مسواک کرتے ہیں، اپنے دونوں بازو دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے مسجد میں پہلا پاؤں رکھا تو آواز کیا آتی ہے، اے ابو بکر تو نے لوگوں کے لیے اپنا ظاہر تو دھو لیا، ارے ہمیں یہ بتا ہمارے لیے اپنا اندر کب دھوئے گا. اور یہ سب کو نہیں آوازیں آتی، مجھ جیسے دنیا دار کو یہ آواز آئے گی.
خاصا دی کا لاما آگے نہیں مناسب کرنی بھائی. مجھ جیسے دنیا دار کو تو نہیں آواز آئے گی حضرت جی. یہ تو آواز بھی انہیں کو آتی ہے. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا دوست کی آواز کیا حضرت ہے. خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آیا دی آوازیں دوست. تیرے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس میں بھی حرام ہے, تیرے وجود پہ جو گوشت چڑھا ہے اس میں بھی حرام ہے, تو نے اوپر جو کپڑے پہن رکھے ہیں اس میں بھی حرام ہے, تیرے پیٹ میں جو کھانا ہے اس میں بھی کتنا حرام ہے, تجھے آواز آئے گی. تو کبھی چھوڑا ہمارے لیے حرام کو, پھر دیکھا آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. ہر بندے کے لیے تو نہیں ہوتا. فرمایا کب دھوئے گا؟ لوگوں کے لیے تو نے باہر تو دھو لیا, ہمارے لیے لکھا ہے جی حضرت نے بس پھر ایک رنگ اختیار کیا حضرت, اور وجود پہ اتنا ہی کپڑا رہنے دیا کہ جس سے نماز ہو سکتی ہے حضرت. اور 1 سال اسی حال میں گزارا, اور پھر 1 سال بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا ابو بکر کنا سونا تو توتا ہے, اللہ سارے انہوں انج تو ہوندی توفیق عطا کرے. سونا یہ ادھر نا یہ پشاور میں بھی حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام تھا خان بابا. یہ بڑے پشتوں کے شاعر ہوئے ہیں, بڑے زبردست, بڑی کمال شاعری کی ہے حضرت نے. یہ باقاعدہ دیوان موجود ہے ان کا, کمال شاعری ہے حضرت جی, عاشق تھے حضرت جی. لیکن اس سے پہلے لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم بھی تھے, اور آپ جو علاقے کے سرداروں میں شمار تھا آپ کا. اب تو حضرت معیار یہ ہے نا کہ جڑا ٹنڈا ہے, لولا ہے, کانا ہے تے انا ہے تے جڑا 5ویں 5000 والی فیل ہوئے ہم اس کو مدرسے میں دیتے ہیں. لیکن کبھی دور تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو عالم بنایا کرتے. کام بھی تو تب بھی ہوگا نا حضرت جی. سامنے بیٹھوں اور ممبر پہ بیٹھوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو بیچارہ ممبر پہ بیٹھا ہے وہ مسجد کی چھت پہ رہتا ہے, جو سامنے بیٹھا ہے وہ 8 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے. جو سامنے بیٹھا ہے حضرت وہ 5 کروڑ کی گاڑی پہ آیا ہے, وہ بیچارہ جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے وہ موٹر سائیکل پہ آیا ہے. جو سامنے بیٹھا ہے اس نے 15,000 پاشا کا سوٹ پہن رکھا ہے, جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے انہیں بیچارے نے لائی تو لے کے پایا ہے. جو سامنے بیٹھے ہیں حضرت ان کے ہاتھ میں 14 پرو میکس ہے, وہ بیچارہ جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے اس کے پاس سامسنگ ہے. فرق ہی بڑا آ گیا. وہ سامنے بیٹھے اس کی بات کا کیا اثر لیں گے, اس کی بات کو کیا سمجھیں گے, ان کے نزدیک اس کی بات کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنے آئے ہیں, پڑھو تو جاؤ. کیوں اب لوگ حضرت جی جمعے میں تقریر کے وقت نہیں آتے, کیوں نہیں بلاتے حضرت؟ کیونکہ ان کے نزدیک اس کی پوزیشن ہی کچھ نہیں ہے حضرت. بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنا ہے, بس ٹھیک ہے پڑھتے گئے. اس حضرت میں ہر بار کا پھر بات آ گئی ہے, میرے سامنے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بیٹھے ہیں, خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. جتنی دیر تک حضرت جی ممبر سے پیٹ وابستہ ہے نا, اتنی دیر تک کام والا وہ رنگ نہیں آنا, مجبوری ہے. جتنی دیر تک علماء کی پوزیشن اس طرح کی کہ وہ صدر کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں, کام کیسے ہوگا حضرت, کیسے کام ہوگا حضرت؟ اور آپ اپنے وقت, وہ لکھا ہے جی باپ بھی تھا اور اوپر 6 بھائی بھی تھے. اور خان بابا کے لیے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا نا تو یہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے نکلتے تھے اور لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے آنا. پوزیشن ہی بڑی مضبوط تھی. ایک تھے سردار کے بیٹے, اوپر سے عالم بھی حضرت, تو حضرت جی وہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کو آگے سے کلام کرے. آپ نے سب کو لے کے, میں لے کے آ سکنا لوگوں, میرے گل پہ آ جان سارے. ہے میری اتنی پوزیشن حضرت, ہے آج کسی عالم کی اتنی پوزیشن کہ وہ باہر نکلے اور لوگوں کو مسجد میں لے آئے حضرت نماز کے لیے, گل پہ آ جان گے لوگ, اور جا کام کر, پڑھ اپنی جا کے. تو عالم, تو حضرت بس کرم ہونا تھا حضرت, اللہ کو ادا پسند آ گئی, یہ بندہ میری مخلوق کو میرے لیے میرے گھر میں لے کے آتا ہے, لے پھر اس پہ ہم اپنا وہ دروازہ کھولیں گے جو ہم اپنے خاص بندوں پہ کھولتے ہیں حضرت. کھولا پھر ان پہ, وہ طریقہ ہے نا رب کی ذات کا حضرت, رب کی ذات کا ایک طریقہ ہے, اور اللہ اپنے طریقے پہ چلتا ہے حضرت, اپنے طریقے پہ. وہ کو مجذوب تھے حضرت وہ ڈنڈا لے کے گزر رہے تھے, تو یہ راستے میں حالت جذب میں بیٹھے تھے. انہوں نے جا کے حضرت اس کی بھی وہ کمر پہ ڈنڈا رسید کیا اور کہا تجھے نہیں پتا اذان ہو گئی ہے, تو باہر بیٹھا ہوا ہے, چل اٹھ نماز پڑھ. کیونکہ اگر وہ اپنے جذب میں سچا تھا تو ادھر بھی شریعت تھی حضرت. وہ اٹھ کھڑے ہوئے حضرت, وہ تو مجذوب تھے حضرت, دیوانگی غالب تھی حضرت. وہ سیدھے ہی مسجد میں جانے لگے, انہوں نے ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچا, انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں, تو بے وضو ہی مسجد میں جا رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا وضو کرتے ہیں, چلو وضو کر لینے. اس کو لے گئے حضرت, وہ ٹیوب ویل چل رہا تھا, اس کو کہا چل وضو کر. اس نے کہا جی مجھے تو نہیں وضو آتا کوئی بھی کرنا, کیسے کرتے ہیں؟ پھر حضرت اس پہ خفا ہوئے, تجھے وضو نہیں آتا, چل میں تجھے وضو کر کے دکھاتا ہوں. پہلے حضرت نے نا سارا وضو کیا, تو جب وہ وضو کر کے باہر نکلے تو فرمایا چل تو وضو کر. تو وہ ٹیوب ویل میں اتر کے کہتے ہیں مینوں تو کسی نے وضو کا طریقہ اور ہی دسیا ہے.
پھر خفا ہوئے. بھائی وضو کا طریقہ یہ ہے, یا ایھا آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. کیا طریقہ تجھے بتایا کسی اور نے؟ وہ لکھا حضرت انہوں نے نا ٹیوبل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ. جب انہوں نے لا کہا نا تو حضرت جی دل باہر, حضرت سب باہر. انہوں نے پانی سے اس کو دھو کے نا تو پھر سینے میں رکھ کے کہا الہ الا اللہ. مینوں تے وڈیا نے آئی ڈر. یہ ہان بابا نے حضرت ایک چیخ ماری اور یہ گر کے بے ہوش ہو گئے. حضرت وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت آپ کا بھی ٹانکا لگا گیا ادھر. حضرت یہ اس کو دھونا بیٹا, اس کو. قد افلح من تزکا. کپڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے سونے پہن رکھے ہیں سب نے, خوشبو بھی لگی ہوئی ہے, وضو بھی کیا آپ نے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں بندے لوکاں واسطے باہر تے سونا کر رہے ہیں, ساڈے واسطے اپنا اندر کس دن سونا کرنا ہے. ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں, باہر بھی سونا ہونا چاہیے لیکن ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں. اس میں سے بغض نکال. اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو اپنے لیے ناراض نہ ہو, میرے اور میرے محبوب کے لیے ناراض ہو. اگر کسی سے ناراض ہونا بھی ہے نا اپنے لیے نہیں ہونا, میرے محبوب کے لیے ہونا ہے. اور اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنی ہے. اگر کسی پہ غصہ بھی کرنا ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنا ہے, اپنے لیے معاف کرنا ہے. تو نے نکالنا یہ سارا کچھ اپنے اندر سے. باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا. ادھر نہیں دھیان کوئی بھی, باہر ہی دھیان ہے سارے دا سارا. حضرت ابو بکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی حضرت سکون آتا ہے. حضرت ولی ہیں نا اللہ کے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے, جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. کیونکہ میں حضرت ابو بکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا, میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے. ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی. حضرت میں اور کس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوں؟ اتنے پرانے بزرگ. حضرت آج کچھ احباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے. حضرت ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں. حضرت ان کی زندگی پڑھو, ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے. آپ حضرت ابو بکر شبلی کو پڑھیں گے, آپ کو کوئی کوٹھی, کوئی حویلی, کوئی محل, کوئی برانڈ کچھ نہیں آئے گا. اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا. ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں. باقی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کا نام لینے سے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے, محبت کرنی کیسے ہے, تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں, آپ کو پتہ چل گیا عشق کہتے کس کو ہیں, محبت کہتے کس کو ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ کوئی شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے, پتھر مار رہے تھے. اور عشق تو پھر یہی ہے نا حضرت, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. چونک سے گئے, بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے تو بندہ تو ہے. چونک سے گئے تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا, مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر, عشق دا نام ہی نہ لئی ہے. ویس کوڑ ووس کوڑ لے جانی ہے تیری بھی, تو بچوں کا کھیل ہے. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی, نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. یہ تو پتر کسی کے مقدر میں کسی کوئی برلا جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے. سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. حضرت یہ کوئی کسی دا حضرت نمبر لگتا ہے, کوئی ورلا حضرت کسی پہ. حضرت صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. یہ تو وہ لکھا جی اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے. آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے, ابو بکر ہمیں منع نہ کریں, ہمیں مارنے دیں اس کو پتھر. آپ نے فرمایا کیوں, کیا کیا اس نے؟ تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, مارنے دے پتھر. اسی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے.
कौन उसको देख सकता है इन आंखों से? हैं ये तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खास किया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, कौन है जो इन दो आंखों से देखे उसको? तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खास किया है। वो फरमाते मैं उसके करीब हुआ तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा था, रब्बा तू चंगा कीता कि इन बच्चों को मुझ पे मुसल्लत कर दिया कि ये मुझे पत्थर मार रहे हैं। फरमाते मैंने उस मर्द दुर्वेश से कहा, ये बच्चे तुझ पे एक बहतान लगाते हैं। उसने कहा क्या कहते हैं? तो फरमाते मैंने कहा कि ये यूं कहते हैं कि तू दावा रखता है कि मैं अल्लाह को देखता हूँ। फरमाते उसने चीख मारी और मुझे आगे से कहता है, अबू बकर मुझे उस ज़ात की कसम जिसने मुझे अपनी मोहब्बत में दीवाना बना रखा है, अगर वो एक लम्हे के लिए भी मुझे भूल जाए तो मैं उसकी मोहब्बत में टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। अगर वो एक लम्हे के लिए मुझे भूले, गफलत तारी हो जाए एक लम्हे के लिए भी, तो मैं उसकी मोहब्बत में टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। अब फरमाते उसने फिर कुछ अशआर पढ़े और रोता हुआ चला गया। अब कहते हैं वो कहता क्या है? वो कहता है व मिसवा का कल्बी, तेरा ठिकाना मेरा दिल है, व जिक्रू का फी फमी, और तेरा जिक्र मेरी जुबान पे जारी है, ख्यालू का फी आईनी, तेरा ख्याल हर वक्त मुझ पे गालिब रहता है, फाइना तगीबू, तो फिर मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं हजरत जी? लेकिन आज तो हजरत हम भूल गए भाई। हम ही बंदा मिंबर पे बह के झूठ पे बोले हजरत जी, हम भूल गए हजरत जी। कितने है कोई वजह बन जाए तो उसका नाम आ जाए, बाकी कितने ओदा ना हजरत है, कितने ओदा ना हजरत जी। हम भूल गए। ये याद है कि तरबूज मीठा है, ये भूल गए तरबूज मीठा किया किसने है। ये याद है कि खरबूजा मीठा है, ये भूल गए खरबूजा मीठा किया किसने है। ये याद है कि गाजर खाने से खून बनता है, लेकिन ये भूल गए कि गाजर में ये सलाहियत पैदा किसने की कि खून बनता है। ये याद है कि सेब खाने से दिल को ताकत मिलती है, लेकिन ये भूल गए कि सेब में ये ताकत रखी किसने, भूल गए। और फिर इत्थे हजरत जी मियां साहब ने कमाल किया। आप फरमाते जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा। हम दुनियादार हैं, दुनिया के आशिक हैं हजरत, हर वक्त हमारी जुबान पे उसी का तज़किरा रहता है। जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सौ मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा है। हम दुनियादार लोग, हम नहीं जी, बड़े साले लोग बैठे, मैं अपनी बात करता हूं, मैं दुनियादार हजरत जी, मैं ते पुआ के हजरत जी गल फिर उत्ते ही खड़ना हजरत, कोठी बंगला महल गाड़ी पैसा ब्रांड हजरत नहीं हजरत जी। और मैं साईं अब्दुल रशीद साहब बैठे हुए हैं, एडा सोहना पढ़ने वाले, मैं तो हकीम साहब की याद च पढ़ांगा, तो जो हकीम साहब का सबक जी जिन्होंने पकाने की कोशिश करन दे हैं, पकदा नहीं है। तो क्या फरमाया करते थे, जब तक चले ओ खूब चलाई सा अपने दियारी, तिला सट फा जंजाला वाले, तिला अल्लाह नल यारी है। यारी तो नसीबा वाले दी लगती भाई जी, सानू तो भुल ही गया। अल्लाह उसने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ओए सिर्फ एवें ना नहीं लेना, किसी गल च साडा ना आ गया तो बल नहीं लिया, ना ना, कसरत से नाम लेना है हमारा, उठते लेना है, बैठते लेना है, जैसे ही आंख खुले पहले लेना है, सोने से पहले लेना है, और बल्कि इतना लेना कि तू सो भी जाए हमारा जिक्र फिर भी तेरी जुबान पे जारी रहे सारा दिन। और मैंने इसका मुशाहदा किया हजरत, मैं लाहौर पढ़ता था ना हजरत, साईं अब्दुल रशीद साहब बैठे हैं, अबू जी बड़े सख्त सन, ये आज जो आप रंग देख रहे हैं उनकी सख्तियों का नतीजा है। मैनू घरों बाहर निकलने की इजाजत नहीं होंगी, कहीं रंग ना चढ़ जाए इस पर कोई। मैं जब लाहौर पढ़ने गया तो बड़ा हजरत हमें शौक घूमने फिरने, हम लाहौर से हजरत अपने दोस्त के गांव गए हजरत, बड़ा शौक था जी ट्यूबवेल में नहाने का, अपने हाथों से वो गोंगलू और वो मूलियाँ, और अपने देखना था कि कैसे तरबूज लगता है खेतों में, खरबूजा कैसे लगता है खेतों में, हजरत बड़ा शौक था देखने का। हम गए बहरहाल मुख्तसर हजरत, और रात वो जो मेरे दोस्त थे ना वो भी मेरी तरह ही गरीब आदमी थे हजरत, घर में 2 ही कमरे हजरत, एक कमरे में उनके घर वाले, एक कमरे में हम,
تھک کے سارے دن کے بے ہوش پڑے ہیں حضرت جی. ایک آواز نے حضرت جی مجھے جگایا, اور وہ کیا, لور 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 لور. میں اٹھ بیٹھا, دیکھا ہم جو مدرسے سے, اور ایک انجان شخص کمرے میں ہے, اور وہی حضرت جی اونچی اونچی شور ڈال رہا ہے, لور 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 لور. تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا. ہم نے پھر سونے کی کوشش کی, کامیاب ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لور لور کا شور ڈالا اور جگا دیا حضرت. ٹھیک ہے جی, پھر سونے کی کوشش کی, کام. پھر اس نے جب تیسری بار جگایا نا, پھر نیند نہیں ہے. مجھے بڑا غصہ آیا اپنے دوست پہ. میں نے کہا یار اس نے کیا کروایا بھائی, نہیں اپنے گھر رکھنا. صاف صاحب کہندا اسی رات کو گڈی کرا کے ٹر جانے, کیا یہ بندے سے ڈرامہ کروایا, ساری رات نہیں سون دیتا کوئی. صبح اذان فجر ہوئی, ہم نے نماز پڑھی. میں ان کو, میں حضرت صاحب کی کیتا جراتی, کیا ہوا؟ میں وہ پتہ نہیں کیا آفت وارد ہوئی رات کو, ساری رات لاہور لاہور کرواتا رہا. وہ ہمیں سونے نہیں دیا اس نے. کوئی نہیں اپنے گھر رکھنا, صاف کہیں آگے سے نہیں آتے. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کوئی آفت نہیں ہے, میرے برادر اکبر ہے. میں اپنے الفاظ پہ تھوڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا, ان کا حضرت اصل میں یہ بس کے کنڈکٹر ہیں, اور یہ روز گاڑی لے کے نا لاہور جاتے ہیں, اور یہاں سے لے کر یہ 2.5-3 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے نا, انہوں نے لاہور لاہور کہتے طے کرنا ہے. اور وہ لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے, یہ سو بھی جاتے ہیں لیکن زبان پہ لاہور لاہور ہی ہوتا ہے. میں نے اس دن کہا, میں نے سوچا, میں نے کہا بندیا جس سارا دن لاہور لاہور ہوئے تے راتی ستیاں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے, تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اتنا اللہ اللہ کر, سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ اللہ اللہ اللہ, سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, وما علینا الا البلاغ المبین.